اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ المائدہ آیت نمبر 51، اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست مت بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم انہیں دوست مت بناؤ، اور جو بھی ان کو دوست بنائے گا بے شک اللہ تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ کریم نے منع فرمایا کہ تم یہود اور نصارہ کو دوست مت بناؤ۔ آج کل کے حالات دیکھیں کہ 13 اگست 2020 میں یو اے ای نے اسرائیل سے معاہدہ کیا ہے اور ان سے دوستی کی ہے، تجارت، معیشت، تعلیم، ہر لحاظ سے ان کے ساتھ وہ جڑ گیا ہے۔ اور اللہ کریم کیا فرماتا ہے، اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اور انہوں نے خاص طور پر یو اے ای نے اور سعودیہ نے اپنی دوستی یہود اور نصارہ سے جوڑ رکھی ہے۔ اللہ کریم تو انہیں منع فرماتا ہے مسلمانوں کے کہ ان کے ساتھ دوستی مت رکھو، لیکن یہ ان یہودیوں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، ان عیسائیوں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، یہ مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں۔ اور بالخصوص اسرائیل کے ساتھ دوستی ایسا ہے کہ جیسے فلسطین کی پیٹھ پہ چھرا گھونپنا، جس طرح وہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، جس طرح مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں، اور یہ عرب بجائے یہ کہ ان کا ساتھ دیں، یہ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ فلسطین کا ساتھ دینے کے بجائے اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، مسلمانوں کا ساتھ دینے کے بجائے یہ یہود اور نصارہ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ مسلمان اس پر بول پڑے ہیں، اور میڈیا پر جس بندے نے ان کی اچھی طرح ایک ٹھکائی کی ہے اس کا نام ہے صحافی عمران ریاض خان۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کس طرح اور کتنے اچھے لہجے میں ان مسلمانوں کی انہوں نے ٹھکائی کی ہے، یو اے ای والوں کی، سعودیہ والوں کی، اور ان لوگوں کی بھی ٹھکائی کی ہے جو سعودیہ کو سپورٹ کرتے ہیں، سعودیہ کے لباس پہنتے ہیں، اور ان لوگوں کی بھی ٹھکائی کی، سیاستدان جو عمران خان کو بار بار تانا دیتے تھے، جناب یہ یہودی ہے، یہ یہودی ہے، یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، اور فلسطین اور کشمیر کے بارے میں ان پر تانا زنی کرتے تھے۔ اب اس نے جو ٹھکائی کی ہے کہ جناب علی، آپ تو عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہتے تھے، آج آپ کیوں نہیں یو اے ای کے خلاف بول رہے، جس نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا بلکہ ہاتھ تھام لیا یہودیوں کا، اب تمہاری زبانیں بند کیوں ہیں؟ اور اس میں انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ جناب علی جو علماء ہیں وہ بات کریں، عوام کو بتائیں کہ سعودیہ ہمارا یہ سگا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا دشمن بن گیا ہے، یو اے ای مسلمانوں کا دشمن بن گیا ہے، اور ان کی حقیقت مسلمان بتائیں، اور بالخصوص علماء بتائیں۔ اور یہ میں نے جو ویڈیو ہے عمران خان صاحب کی، تو میں نے ہفتے کو سنی، لیکن الحمدللہ جمعے کے دن میرا یہی ٹاپک تھا، آپ بھی موجود تھے، جمعے کے دن میرا یہی ٹاپک تھا کہ آج مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور یو اے ای کیا کر رہا ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ کس طرح منافقت کر رہا ہے یہ سعودیہ۔ او آئی سی کا اجلاس نہیں بلا رہا عمران ریاض خان صاحب۔ الحمدللہ آپ نے یہ اپنے جو تمنا، یہ خواہش کا اظہار کیا کہ علماء بات کریں، تو الحمدللہ ہم بات کر رہے ہیں۔ ہاں، جو ان کے پالتو ہیں وہ تو بات نہیں کریں گے۔ دیکھیے یہ ایک نڈر صحافی کیا کہہ رہا ہے۔ اب یو اے ای نے مسلمانوں کی پیٹھ میں چھڑا گھونپ دیا ہے، بڑا ظلم کیا انہوں نے ذاتی فائدے کے لیے۔ ذاتی فائدہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، دیکھیں نا، ٹیکنالوجی، توانائی سے، ثقافت، ماحولیات، سرمایہ کاری، سیاحت، ان چیزوں کے اوپر، وہ سیکیورٹی، ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ مل کے کر رہے ہیں۔ مواصلات، ایک دوسرے کے ملکوں میں اپنے جہاز لے کر جانا، ان چیزوں کے اوپر مل کر انہوں نے یہ معاہدہ سائن کیا ہے۔ فلسطینیوں کے لیے تو نہیں کیا، مسلمانوں کے لیے تو نہیں کیا، ذاتی فائدے کے لیے کیا، اور یہ منافقت ہے۔ ترکی نے ٹھیک کہا ہے، ترکی نے ری ایکشن دے دیا، ملیشیا نے ری ایکشن دے دیا، ایران نے ری ایکشن دے دیا، پاکستان کیوں نہیں دے پایا؟ اس کو ذرا ٹیکنیکلی سمجھیں آپ۔ دیکھیں، پاکستان کی گردن بہت بری طرح پھنسی ہوئی ہے، اور یہ پاکستان کے حکمرانوں نے پھنسائی ہے، چاہے وہ سیاستدان تھے، چاہے وہ ڈکٹیٹر تھے۔ انہوں نے پاکستان کی گردن کو ایسا پھنسایا کہ پاکستان اپنے جو بات کہنا چاہتا ہے وہ بھی نہیں کہہ سکتا۔
हालात इस तरह के पैदा कर दिए पाकिस्तान के लिए। कैसे गए हम उनको जाके, कैसे झगड़ा करें? 10 लाख लोग काम करते हैं सऊदी अरब में। जब इमरान खान जा रहा था कुआलालंपुर में समिट के अंदर शिरकत के लिए, और उसमें मुसलमान मुल्कों का एक नया ग्रुप बन रहा था, ईरान था, तुर्की था और मलेशिया था, दीगर ममालिक थे, पाकिस्तान को वहां जाना था। सऊदी अरब ने धमकी दी, उन्होंने कहा जी आपके बंदे वापस भेज देंगे, हम बंदे वापस भेज देंगे, उन्होंने ये कहा। और हम डर के नहीं गए, जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि 10 लाख बंदा वापस आएगा तो उनके साथ उनके खानदान मिला के कितने लोग बन जाएंगे, करोड़ों लोगों के पेट पे लात पड़ जाएगी। तो हम बाउंड हैं, हमने उनकी हर बात मानी है, हमने उनकी हर बात मानी है, हर बात उनकी तस्लीम की है। कोई ऐसे मुआहदे नहीं है, जब चाहे वो हमारे बंदे निकाल दें, जब चाहे बंदे भेज दें। सियासतदान अपने जाती फायदे उनसे उठाते रहे, कर्जे ले लेके उनके नीचे इतना दबा दिया है कि जब जरा सा सरम उठाते हैं वो कहते हैं हमारे इतने अरब डॉलर वापस कर दो। अभी 1 अरब डॉलर चीन से लेकर वापस किया है, और वो मुबैना तौर पे 1 अरब डॉलर और मांग रहा है, तेल देने से भी इनकारी है। तो ये तो है सऊदीया की सूरत हाल, और पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पाकिस्तान को ऐसे उनके घुटने के नीचे फंसाया है कि आवाज नहीं हम उठा सकते। यूएई के अंदर लाखों मुसलमान काम करते हैं, कतर में काम करते हैं, इन सारे मुल्कों में काम करते हैं। हमारे मुल्क को इतना गरीब रखा गया है सारे वसाइल के बावजूद कि हमारे लोगों को वहां काम करने के लिए जाना पड़ता है। उनके स्टेक्स हमारे मुल्क में उतने नहीं है जितने हमारे उधर हैं। मुल्क को गरीब रखा, उनसे मांगते रहे, यहां डेवलपमेंट नहीं की, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ पाया, लोग बेचारे काम करने के लिए उन मुल्कों में जाते रहे। अब आप मजबूर हैं कि आपके लाखों लोग जो हैं वो उन मुल्कों में काम करते हैं, उनके रोजगार का क्या बनेगा? सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है। तो फिर आप खुल के तुर्की की तरह, खुलकर मलेशिया की तरह या खुलकर ईरान की तरह आप मजम्मत नहीं कर सकते। आपकी इकोनॉमी आपको इसकी इजाजत नहीं देती। हमारी इतनी मईशत की पसली नहीं है कि हम इतना बड़ा बोझ उठा सकें, और ये हमारी पसली को कमजोर किया है पिछली कई दहाइयों में हमारे सियासतदानों ने और हमारे डिक्टेटर्स ने। किसी ने पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचा कि इसकी इकोनॉमी को मजबूत करें, इसको उसके पैरों पे खड़ा करें, ये कर्जे उतार के वापस करें और ये मुल्क जो है वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, ये तरक्की करे, ये दुनिया को कर्जा दे। किसी ने ऐसा नहीं किया। सबने क्या किया? पाकिस्तान को और कर्जे में डुबोया, और कर्जे में डुबोया। अब इस हुकूमत के आने तक पाकिस्तान कर्जों में डूब रहा है। गो के कुछ माशी जो है वो आदादो शुमार जो है वो बताए जा रहे हैं कि बेहतर हो रहे हैं, लेकिन हम नीचे जा रहे हैं। इस सूरत हाल के अंदर हम कैसे अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं उम्मत मुस्लिमा के लिए, जो हमें करनी चाहिए? हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, मुसलमानों का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है, 22 करोड़ की आबादी है, एटमी पावर है वाहिद मुसलमानों की, बेहतरीन फौज है पाकिस्तान के पास। सब हमारी तरफ देख रहे हैं, हम बोल नहीं पा रहे। ना बोल पाने की वजह यह है कि हमें हमेशा से दबा कर रखा गया है। अमेरिका ने दबा कर रखा, यूरोप ने दबा कर रखा, उसके बाद अरब ममालिक ने हमसे पहले मदद ली, हमारे लोगों को बुलाया, हमारे लोग जो ट्रेन लोग थे वो वहां गए, उनके मुल्कों को कहां से कहां पहुंचा दिया, उसके बाद उन्होंने भी हमें दबा दिया। आज उनके आगे भी दबे हुए हैं। अमेरिका ने जो काम पाकिस्तान से करवाना होता था डायरेक्ट नहीं करवा पाया अगर कभी भी, तो सऊदी अरब को कहता था वो करवा देते थे, वो हमें कहते थे और काम ले लेते थे। ऐसा ही होता रहा हमेशा। लेकिन पाकिस्तान अब ऐसा लगता है कि अपनी गर्दन छुड़ाने की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान हकीकी तौर पे आजाद होना चाहता है। अपनी आजादी के 74 यौम आजादी हम देख चुके हैं। उसके बाद पाकिस्तान अब आजाद होना चाहता है, इस शिकंजे से निकलना चाहता है। पाकिस्तान ने पहली बार अमेरिका को इनकार किया है कि नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता है। पाकिस्तान ने पहली बार सऊदी अरब को कहा है कि ओआईसी के लोग हमें खो देंगे, पाकिस्तान को आप हमेशा के लिए खो देंगे अगर आप कश्मीरियों के हक के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो। और जो माजी के हुक्मरान हैं वो इस स्टेटमेंट को गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट कह रहे हैं कि भाई वो आपको जूते मारने का उनको शौक है, आपने जूते खाते रहने हैं, और जब जूता वो आपको मारे तो आपने उनकी तारीफ करनी है कि बहुत अच्छा जूता आपने हमें मारा है। ये रविश रही है माजी के हुक्मरानों की। 1 साल से मिन्नतें कर रहे हैं कि खुदा का वास्ता मीटिंग बुला ले कश्मीर के ऊपर, वो नहीं बुला रहे। और जब वो मीटिंग नहीं बुला रहे तो 1 साल के बाद हमने शिकवा किया है तो उनको एतराज नहीं हुआ, उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया। हमारे यहां पे जो पिट्ठू उनके बैठे हुए सियासतदान, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि नहीं जी नहीं, ये बड़ा गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट है। हमारे आका जो हैं सऊदी अरब वो नाराज हो जाएंगे। जाती फायदे है ना, जाती मफाद है, उनके महलों में जाके इन्होंने जलाबत्तियां काटी हुई हैं, तो यही होगा। किसी का मफाद दुबई में है, किसी का यूएई में है, किसी का सऊदी अरब में है, किसी का यूरोप में है, किसी का अमेरिका में है। ऐसा लगता है सभी बिका हुआ है। अपनी बात ही नहीं हम कर सकते, अपने दिल की बात भी निकाल के बाहर नहीं रख सकते। इतनी कमजोरी अगर दिखाएगा पाकिस्तान तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कर पाएगा।
اور اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان نے پہلی مرتبہ نہ کرنا شروع کیا ہے. نو، امریکہ کو نہ کیا، یورپ کو نہ کیا. نو، ہم یہ نہیں کر سکتے اور اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. اپنا موقف دینا شروع کیا، یو این کے اندر جا کے اپنا موقف دیا. پہلے بھی دیتے رہے ہیں، اب دیا اور زبردست طریقے سے دیا. ہم نے نہ کہنا سیکھنا شروع کیا ہے اور پہلی مرتبہ ہم نے سعودی عرب کو اور او آئی سی کو بھی آئینہ دکھایا ہے. تو اس کے اوپر بجائے اس کے کہ ہم تقسیم ہو جائیں، ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے. اور وہ ہمارے عالم دین جو سارا دن بیٹھ کے آل سعود کی جو ہے وہ غلامی کرتے تھے، ان کے لیے عربی میں ٹویٹیں کرتے تھے، اخبارات میں لکھوا کے ٹویٹ کر کے ان کے ساتھ جا کے. ایون ہمارے یہاں پہ کئی ایسے عالم دین ہیں جنہوں نے کپڑے اور جبے عربیوں کی طرح پہنے ہوئے ہوتے ہیں. بھائی اس خطے کا یہ لباس ہی نہیں ہے، تم کیا پہن کے پھر رہے ہو؟ اور یہ تو اسلامی لباس بھی نہیں ہے. وہ جو عربی جو پہنتے ہیں وہ لمبے لمبے جبے، عجیب سا توق پہن لیتے ہیں سر پہ، عجیب سی یہ وہ لباس نہیں ہے. یہ تو ان کا اپنا روایتی لباس ہے. ان کا لباس پہن کے ان کی طرح کا دکھ کے ان کے ساتھ سولیڈیرٹی شو کرتے تھے. اور تھوڑا عرصہ پہلے عمران خان صاحب کے اوپر یہ الزامات لگا رہے تھے پاکستان کے بہت سارے علماء کرام، مولانا فضل الرحمان سمیت، کہ اسرائیلی طیارہ پاکستان میں لینڈ کر گیا، یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، اس کی جو سابقہ بیوی ہے اس کا باپ جو ہے وہ یہودی تھا، تو یہ ایک یہودیوں کا ایجنٹ ہے پرائم منسٹر آف پاکستان. ان کی زبان کیوں نہیں کھل رہی اب یو اے ای کے خلاف، سعودی عرب کے خلاف؟ پیسے آتے ہیں نا، چندہ آتا ہے، پیسے آتے ہیں، مزے آتے ہیں، اس لیے نہیں بولیں گے. یہ چینل میں نے بنایا ہی سچ بولنے کے لیے. آپ جو مرضی کر لیں، یہاں تو میں بتاؤں گا آپ کو. چندہ آ رہا ہے نا سعودی عرب سے، پیسے آ رہے ہیں عرب ممالک سے، مزے آ رہے ہیں آپ کو. اب وہ پیسے آپ کو بولنے نہیں دیں گے. اس سے پہلے آپ نے جب تک وہ کہتے رہے کہ اسرائیل کے خلاف بولتے رہو تو بولتے رہے. اب جب وہ اسرائیل کے ساتھ مل کے کھڑے ہو گئے ہیں تو آپ ان کی مخالفت بھی نہیں کر پا رہے. پیسے جو آ رہے ہیں، گاڑیاں جو ملی ہوئی ہیں، ٹیلی فون جو بڑے بڑے پکڑے ہوئے ہیں، بل جو وہ آپ کے پے کر رہے ہیں، خوراکیں آپ کو مل رہی ہیں، ٹریولنگ آپ کر رہے ہیں، موچیں آپ کی لگی ہوئی ہیں. آپ کی زبان کیسے کھلے گی حضور؟ آدھی زبانیں عربوں نے خریدی ہوئی ہیں، آدھی ایرانیوں نے خریدی ہوئی ہیں. لے دے کے تھوڑے سے ہمارے علماء رہ گئے ہیں جو علماء حق ہیں اور کوئی سیدھی بات کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، جو امت مسلمہ کی بات کرتے ہیں، وہ تھوڑے رہ گئے ہیں. زیادہ تر کوئی ادھر کا ہے تو کوئی ادھر کا ہے. بیٹل فیلڈ بنا کے رکھا ہوا ہے پاکستان کو، میدان جنگ. اس طرح پاکستان آگے نہیں پڑے گا. ایکسپوز کریں ہر اس مولوی کو جو آج اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کرنے پر یو اے ای اور سعودی عرب کے اوپر تنقید نہ کرے. ہر مولوی کو ایکسپوز کریں. سوال پوچھیں اس سے جا کے کہ مولوی صاحب وہ تسی تے بڑی گلا کر دیسی، دسو یہ کیا ہو گیا؟ پوچھیں ان سے جا کے. چندے آپ کو نظر آ جائیں گے ان کی جیبوں میں اگر وہ بات نہیں کریں گے. تو فلسطینی کے مسلمانوں کا نام لے کے انہوں نے دعائیں کرائی ہیں مسجدوں میں. 40 سال سے تو میری 39 ایئرز ایج ہے، اتنے عرصے سے تو میں دعائیں پڑھ کے مسجدوں میں آ رہا ہوں. فلسطین کو اللہ تعالیٰ آزادی عطا فرمائے. تو ایسے ہوگی کشمیری مسلمانوں کے لیے، فلسطینی دعاؤں نہیں. اب پریکٹیکلی آپ کا وقت آ گیا ہے. اٹھیے اور آل سعود کو بتائیے اور ان کے رشتہ داروں کو بتائیے اور ان عربوں کو جو ہے وہ غیرت دلائیے اور ان کو کہیے کہ جناب آپ کا چندہ نہیں چاہیے، رکھیں اپنے پاس. اسرائیلیوں کو دیں جا کے چندہ، آپ ان کے ساتھ بنائیں آپ تعلقات. ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. پاکستان میں آپ نے یہ منجن بیچ کے ہر سیاستدان کو آپ نے اسرائیل کا ایجنٹ بنایا ہوا تھا کہ یہ بھی اسرائیل کا ایجنٹ ہے، یہ بھی اسرائیل کا ایجنٹ ہے، یہ بھی اسرائیل کا ایجنٹ ہے، اور اس کے خلاف ایک پولیٹیکل کمپین چلا دیتے تھے. آج کہیں نا کہ یو اے ای کا بادشاہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے. آج کہیے کہ محمد بن سلمان اسرائیل کا ایجنٹ ہے. محمد بن سلمان کو تو آپ جناب حضور کر کے آپ لوگ بلاتے ہیں، ان کے جیسے کپڑے پہنتے ہیں. تو تھوڑی سی غیرت ہمیں اسلام کے لیے پیدا کرنی پڑے گی. قبلہ اول کے لیے اپنے دماغ کو کلیئر کرنا پڑے گا. ہمیں فلسطینی بھائیوں کے ساتھ، ان بچوں کے ساتھ، ان بہنوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اور سب سے پہلا رول پلے کرنا چاہیے ان علماء کرام کو. کسی عالم دین نے کو مطالبہ کیا ہے کہ یہ گورنمنٹ جائے اور جا کے یہ کہے؟ مجھے بتائیں نا، کسی عالم دین نے یہ مطالبہ کیا گورنمنٹ جائے اور جا کے کہے یہ زیادتی کر رہے ہیں؟ یہ تو میں مطالبہ کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں. آج جمعہ تھا، جمعہ کا دن تو ان کے لیے بڑا زبردست ہوتا ہے، پروٹیسٹ کرنے کے لیے اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں. جمعے کی مسجد میں نماز میں لوگ اکٹھے بھی ہوتے ہیں. تو مجھے تو کوئی ایسی چیزیں نظر نہیں آئی. ان کو چاہیے تھا کہ یہ گورنمنٹ کو سب سے پہلے مطالبہ کرتے کہ گورنمنٹ اس کے اوپر اپنا کلیئر سٹانس لے کر آئے. اسرائیل کے معاملے کے اوپر، یو اے ای کے معاملے کے اوپر اور سعودی عرب کے معاملے کے اوپر. آرمی چیف جا رہے ہیں. میرے خیال میں ہم نے نہ کہنا کچھ حد تک سیکھ لیا ہے، بہت مشکل حالات کے باوجود. ہم نے دنیا کے بہت پیسے دینے ہیں، اکانومی بہت کمزور ہے، بہت مار کھائے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود رستہ اللہ تعالیٰ بنائے گا آہستہ آہستہ. ابھی کچھ چین ہمیں سپورٹ کر رہا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ مستقبل میں ہمارے لیے چین وہ چیز بن جائے جو پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، بعد میں امریکہ تھا، سعودی عرب تھا. تو اس طرح کی کسی مصیبت میں ہم نہیں نہ پڑ جائیں.
اب اس قوم کو خود حوصلہ کر کے آگے بڑھنا پڑے گا، نوجوانوں کو رول پلے کرنا پڑے گا، اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں، ورنہ ساری زندگی ایسے ہی کڑتے رہیں گے جیسے آج میں کوڑ رہا ہوں یہ بات کرتے ہوئے آپ کے ساتھ۔ جی دوستو، یہ تھے عمران ریاض خان صاحب، ایک صحافی، نڈر صحافی۔ اس طرح کی بات ایک عام جو صحافی نہیں کرتے، ڈرتے ہیں، یو اے سے ڈرتے ہیں، ان کے مفادات ہوتے ہیں، اور سعودیہ سے ڈرتے ہیں، سیاستدانوں سے ڈرتے ہیں۔ انہوں نے تو سب کو کھول کے رکھ دیا ہے، سب کی پولیں کھول دی ہیں، اور جو انہوں نے باتیں کی علماء کرام کی، الحمدللہ ہم ان کے ساتھ ہیں، اور ہم نے آواز اٹھائی۔ اس جمعے میں بھی ہم نے اسی ٹاپک پر بات کی ہے، جو فلسطینیوں کا ساتھ دینے اور سعودیہ اور یو اے ای کے بارے میں الحمدللہ کھل کے ہم نے بات کی ہے۔ تو ہم ان کی باتوں سے متفق ہیں، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان باتوں کو عوام تک پہنچائے کہ اب ہمیں یکجا ہونا پڑے گا۔ ہم ان کی بہت ساری چالوں میں آ چکے تھے، لیکن اب ہمیں یکجا ہو کے اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دینا پڑے گا، نہ کہ یہود اور نصارہ کا ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔